بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اپنے ہی ایک وکیل ورکر سے لڑ پڑے، انہوں نے بدتمیزی کی، پی ٹی آئی کے ورکرز کو جیل سے رہا کر دیا گیا، جج کا ایک بڑا بیان سامنے آیا، 57 لوگ جو ہیں وہ رہا ہوئے۔ انٹرنیشنل آبزرورز پاکستان آئیں گے اور پاکستان کی عدالتوں کو آبزرو کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے اپلیکیشن جمع کروا دی ہے سندھ عدالت میں اپنی ہی سابقہ پارٹی یعنی کہ نون لیگ کے خلاف۔ شیری مزاری کے خلاف فرد جرم عائد ہو گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہوا۔ سول نافرمانی کی تحریک ناکام کیوں ہوئی، یہ سارا کچھ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا جی انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، آبزرو کریں گے، عدالتوں میں بہت ظلم ہو رہا ہے، عدالتوں میں ناانصافی ہو رہی ہے، خاص کر عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو آبزرورز آئیں گے اور آبزرورز آ کے جو ہے یہ اس ناانصافی کو آبزرو کریں گے اور کوئی نہ کوئی ایک اچھا اور مثبت فیصلہ کریں گے۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی شروع سے یہ کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ عمران خان کے پاس یہ ایک اور کارڈ تھا جو انہوں نے کھیل دیا ہے۔ انہوں نے کئی کارڈ کھیلے جس میں عسکری مصنوعات کی بائیکاٹ جو تھا انہوں نے کھیلا، لیکن اس کا الٹ ہو گیا کہ جو فوجی مصنوعات تھیں، عسکری مصنوعات تھیں عسکری، ان میں اضافہ ہو گیا سیل میں۔ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر آپ دیکھیں تو عسکری مصنوعات کی سیل میں اضافہ ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ آرمی کو، فوج کو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بھی بھائی بڑی مہربانی تمہاری وجہ سے ہماری چیزیں مزید بکنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ کارڈ بھی عمران خان صاحب کا ناکام گیا۔ سول نافرمانی کارڈ بھی عمران خان صاحب کا ناکام گیا، کیونکہ ان کی اپنی ہی پارٹی نے کہہ دیا کہ یار ہماری حکومت بھی ہے تو ہم یہ دو نظریہ رکھیں گے تو ہم بڑھ جائیں گے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پارٹی نے ساتھ نہیں دیا، عمران خان صاحب کا سول نافرمانی کا کارڈ بھی فیل چلا گیا۔ تو اب عمران خان نے یہ کارڈ جو ہے وہ کھیلا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عسکری مصنوعات بھی نہیں کارڈ چل سکا، یہ سول نافرمانی کا بھی نہیں چل سکا، تو میں ایسا کیا کروں کہ میں خبروں میں بھی رہوں اور میں باہر بھی آؤں اور چیزیں۔ تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ انٹرنیشنل آبزرورز جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، اور یقیناً وہ ایک خط لکھیں گے اور جو سوشل میڈیا ان کے صارفین ہیں، جو ان کے ٹیمیں ہیں، وہ اس کو وائرل کریں گی۔ تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی وفد، کوئی نہ کوئی ایسا میرے خیال آبزرورز آ جائیں گے پاکستان، اور پھر کیا ہوگا وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے، قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یہ جو کارڈ کھیلا ہے اس کے پیچھے پھر کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی۔ تو جس طرح دوسرے کارڈ ناکام ہوئے ہیں، کہیں یہ بھی ناکام نہ ہو جائے، ویسے تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب کی۔ شاہد خاقان عباسی آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ بھی شروع سے نون لیگ کے سپورٹر ہیں، رہنما ہیں، شاہد بھی ان کے سپورٹر ہیں، رہنما ہیں۔ اور شاہد خاقان عباسی کا اتنا پرانا تعلق ہے میاں صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور نون لیگ سے، کہ جب میاں شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے والد کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا جنازہ پاکستان لایا گیا، تو شاہد خاقان عباسی اور ان کی بہن سعدیہ عباسی جو سینیٹر بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہن بھی ہیں، سعدیہ عباسی اور شاہد خاقان عباسی، یہ دو ایسے فرد تھے جنہوں نے میاں شریف صاحب کے جنازے میں شرکت کی، جا کے کندھا دیا۔ باقی پارٹی کے سبھی لوگ بھاگ گئے تھے کہ کہیں ہم آرمی کی شکنجے میں نہ آ جائیں، تب ان دونوں نے جا کے جنازہ پڑھا، یعنی کہ اتنے کلوز اور اتنے لائل یہ نون لیگ کے ساتھ رہے۔ لیکن اب ان کو کیا ہوا ہے کہ ان کا میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اختلافات ہوئے، انہوں نے پارٹی چھوڑی، اپنی الگ پارٹی بنائی، لیکن ابھی انہوں نے سندھ عدالت میں ایک اپلیکیشن دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا جی 26ویں ترمیم جو ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، یہ سراسر غلط ہے، ناجائز ہے، تو یہ اسٹے آرڈر ہمیں ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے دائر کر دی ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ پوری نون لیگ پریشان ہے کہ بھائی میاں صاحب سمجھتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں، عباسی صاحب ہمارے بڑے کلوز ہیں، تو یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، لیکن یہ ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو خاقان عباسی صاحب تو فل ٹائم اس وقت ناراض چل رہے ہیں۔ اچھا، اگلی بات کریں گے جی، 119 لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جو 9 مئی میں ملوث تھے، 119 لوگوں کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، جس میں 98 لوگوں پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ عمران خان کا نام تو آلریڈی ان میں شامل تھا،
لیکن اب اس میں نام آیا ہے شیری مزاری کا، اور شیری مزاری سمیت 8 یعنی کہ شیری مزاری سمیت 9 لوگ ہیں، 8 لوگ اور ہیں، شیری مزاری سمیت 9 لوگ اور ہیں، اور 98 لوگوں کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور مین وجہ ہے GHQ حملے پہ، یعنی کہ جو گورنمنٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی FIR یہ جو ہے فرد جرم عائد ہوئی ہے شیری مزاری، اور 9 لوگ ان کے ساتھ ہیں، ٹوٹل 98 لوگ ہیں، 119 لوگوں پہ یہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے اڈیالہ جیل لایا گیا، وہاں عدالت میں پیش کیا گیا، تو انہوں نے فرد جرم سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا دیکھیں میرا بیان ہی صحیح ریکارڈ نہیں ہوا، تو پھر ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ PTI والے بھی اس حوالے سے بھی پریشان ہیں کہ کہیں شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے خیالات بدل تو نہیں رہے، یہ وہ اپنا PTI چھوڑنے کے کگار پہ تو نہیں آ گئے، کیا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے جس طرح پرویز الہی صاحب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے نا، تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ ذرا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اور تماشا دیکھیں، کیونکہ ان کی ملاقاتیں آج کل عمر چیمہ، اعجاز چودھری، یاسمین راشد وغیرہ سے بڑی ہیں۔ یہ لوگ میرا خیال ہے پارٹی چھوڑے نہ چھوڑیں لیکن وقتی خاموشی اختیار کریں گے، جیل سے نکلنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں، ایسا لایا عمل اختیار کریں گے، لیکن کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے جس سے عمران خان کو یا PTI کو نقصان ہو، لیکن یہ وقتی طور پہ خاموشی اختیار کریں گے۔ شاید PTI چھوڑ بھی دیں، لیکن اگر نہیں چھوڑتے تو میرا خیال یہ خاموشی ضرور اختیار کریں گے۔ اچھا جی، اگلی بات میں آپ سے کروں کہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہوا اسلام آباد میں، ان میں جو لوگ ملوث تھے 57 لوگ جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور 3 دن پہلے ان کی سماعت ہوئی، عدالت نے ان کو رہا کیا، وہ جیسے ہی باہر آئے ان کو پھر اریسٹ کر لیا گیا۔ تو PTI کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی دوبارہ درخواست دائر کی گئی، اور انہوں نے کہا دیکھیں جی جج صاحب آپ نے انہیں رہا کیا تھا، انہیں پھر پکڑ لیا گیا۔ تو جج صاحب نے انہیں عدالت میں بلوایا، سب کی ہتھ کڑیاں اپنے سامنے کھلوائیں، اور جج صاحب نے یہ کہا کہ ان کو اب دوبارہ کوئی گرفتار نہیں کرے گا، اگر کسی نے دوبارہ گرفتار کیا تو میں یہیں پہ بیٹھا ہوں اور تب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک ان کو ان کے گھروں تک نہ پہنچاؤں اور انہیں ایک آزادانہ زندگی نہ دوں۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے ججز ہیں، جو ہماری یہ قانون ہے، وہ عمران خان اور PTI کی سپورٹ میں ابھی بھی ہے کہ PTI کو یا عمران خان کو ریلیف ملتا رہے، ان کو انصاف اسی طرح سے ملتا رہے، کوئی چیزیں ہوتی رہیں۔ لیکن اس کا اگر نیگیٹو پہلو بھی دیکھیں، جو دوسرے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا ایک ایشو اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان 57 لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کبھی دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، تو یہ تو لوگ دن دناتے پھریں گے، یہ تو لوگ کارروائیاں کریں گے، دہشت گردی کریں گے، پھر تو ان کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکے گا، یہ کسی نہ کسی عدالت میں پھر چلے جائیں گے، دیکھیں جی ہم نے کچھ کیا نہیں اور ہم کو پھر پکڑ لیا۔ تو جج صاحب کے اس بیان سے ملک کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، یا وہ لوگ تو پھر دہشت گرد بن جائیں گے بھائی، ان کو وہ تو گینگسٹر بن جائیں گے اور بڑا نظام ہو جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک چیز ہے جس کے اوپر لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا، اگلی بات کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں ایک ویڈیو ایبٹ آباد سے منظر عام پہ آئی ہے کہ صفدر تنولی صاحب ہیں، ایک وکیل ہیں، PTI کے ہیں، رکن ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا گنڈا پور صاحب سے۔ گنڈا پور صاحب سپیچ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک سوال کر دیا، تو گنڈا پور صاحب نے پولیس والوں کو اشارہ کیا، پولیس والوں نے گھرے باندھ سے پکڑایا صفدر صاحب کو اور کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے، اور گنڈا پور صاحب پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اونچی آواز میں بولو گے تو تمہاری سنی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وتیرہ رہا ہے PTI کا، کبھی کسی کو گالی دینا، کبھی کسی کو نیچا دکھانا، کبھی کسی سے بدتمیزی کرنا، تو یہ ابھی وہی خاص کر صرف یہ علی امین گنڈا پوری نہیں، دوسرے کارکن بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، انکلوڈنگ عمران خان۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں، میرا خیال ہے اس سے پارٹی جو ہے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جائے گی، لوگ متنفر ہو جائیں گے کہ یہ لوگ اپنے کارکنوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے لیڈرز کی عزت نہیں کرتے، اپنے قیادت کی عزت نہیں کرتے، اپنے سینئر کارکنوں کی عزت نہیں کرتے، تو جونیئر کی کیا کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ایک نیگیٹو سی حرکت ہے اور بری چیز ہے PTI کے لیے خاص طور پہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے علی امین گنڈا پور کو۔ تو آپ کسی کو لے کے جاتے ہیں اور آپ سیدھی طرح پھر منہ پہ ٹیپ لگا دینا، کوئی نہ پوچھے ہم سے 9 مئی کے حوالے سے یا 26 نومبر کے حوالے سے ہم جو بھی کریں، یا دوبارہ اسلحہ لے کے آئیں، جو مرضی کریں، ہماری مرضی، ابھی ہمارا اسلحہ ہماری مرضی، تو یہ مطلب سسٹم ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سراسر غلط ہے۔ اچھا جی، آج کی آخری خبر کی طرف جاتے ہیں جی۔ عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کو جنرل ڈائر قرار دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جلیانوالہ باغ کا واقعہ کہ وہاں پہ برٹش جو جنرل تھا اس نے فائرنگ کر کے سکھ، مسلمان، ہندوؤں سمیت کوئی 350 بندہ تھا جس کو شہید کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا، تو وہ جنرل ڈائر تھا۔ تو عاصم منیر کو جنرل ڈائر قرار دے دیا عمران خان نے کہ عاصم منیر وہ ہے جس نے ڈی چوک میں ہمارے اتنے بے گناہوں کو شہید کر دیا ہے۔
تو مجھے یہ خان صاحب کی سیاست نہیں سمجھ آ رہی، ٹو بی آنیسٹ، بینگ اے پاکستانی، میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہا، مجھے اس لیے نہیں سمجھ آ رہی، ایک طرف آپ جنرل ڈائر بول رہے ہیں، آپ ان کو قاتل قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی توقع رکھ رہے ہیں، تو یہ نہیں سمجھ آ رہی، یا تو مذاکرات کر لیں، پولائٹ ہو جائیں، نرم گوشہ اختیار کریں، یا آپ جنرل ڈائر کر کے ان کی سیدھی مخالفت کریں۔ کبھی آپ فوجی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، کبھی جنرل ڈائر کہہ رہے ہیں، کبھی آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، کبھی آپ کی بہنیں فوجیوں پہ الزام لگا رہی ہیں، آرمی پہ الزام لگا رہی ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہم سے مذاکرات کرے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح مذاکرات ہو پائیں گے یا آپ جیل سے نکل پائیں گے۔ لڑائی حل ہے تو لڑائی سے بھی آپ نہیں نکل پائیں گے، تو آپ تھوڑا نرم گوشہ اختیار کریں۔ پی ٹی آئی والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بڑی وہ سخت اس وقت صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویژن وائف سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔